الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ میرے معزز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں نے کئی ویڈیو دیکھا سنا جس میں کہ حاسدین علماء کرام بھی موجود ہیں جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو بہت برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور ان کو یعنی کہ یہ بھی الزام ہے ان پر کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گنہگار کہا ہے اور یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ دیا۔ تو یہ غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں لفظ کبھی کبھار، اور وہ ویسے بھی وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں عالم دین نہیں ہوں، تو ان سے غلطی ہو جانا ایک معمولی سی بات ہے۔ ان کا ٹاپک دراصل یہ ہے کہ انہوں نے جو اسٹڈی کی ہے وہ صرف ہندو مذہب کے لیے، جیسے کہ وہ رگ وید اور مہابھارت اور گیتا اور بہت ساری کتابیں انہوں نے پڑھی ہوئی ہیں، کلکی اوتار وغیرہ انہوں نے پڑھا ہے، اور اسی طریقے سے بائبل کا وہ حوالہ دیتے ہیں عیسائیوں کو، تو ان کی اسٹڈی اس طرف ہے۔ اچھا، اب علماء کرام ان سے حسد کرتے ہیں۔ انہوں نے کم و بیش اللہ کے فضل و کرم سے 24 لاکھ یا اس سے کم یا زیادہ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا، جبکہ یہ ہندوستان اور پورے پاکستان کے علماء کرام مل کر بھی 2500 بھی شاید آج تک یہ اپنی زندگی میں کسی کو 2400 انسان کافر کو بھی اسلام میں داخل نہ کر سکے۔ تو یہ بھی ایک بات ماننا چاہیے، ان کی خدمات کو سراہنا چاہیے۔ اب غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، لوگ نماز پڑھتے ہیں، پتہ نہیں ان کو چلتا وضو کرنا نہیں آتا، تو کیا اس کو تم کیا کہو گے؟ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ٹخنے سے نیچے ان کا شلوار ہے، روزانہ امام صاحب کہتے بھی ہیں امام بھائی ٹخنے سے شلوار کو اوپر کر لیجئے، پھر بھی لوگ بہرے بنے ہوتے ہیں، نماز چل رہی ہے ان کی۔ تو کچھ انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں لاپرواہی میں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے تو اپنی غلطی کو بار بار تسلیم کرتے رہتے ہیں کہ میں تو ایک طالب علم ہوں اور میں عالم دین نہیں ہوں، تو اس لیے مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، اور جب انسان غلطی مان لے تو پھر اس کو لعن طعن کرنا زیادتی کی بات ہے۔ رہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اطہر سے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اطہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا مرتبہ جتنا ہے، اگر کوئی اس سے زیادہ میرے مرتبہ کو بیان کرے گا، بڑھا دے گا میرے مرتبہ کو، وہ جہنمی ہے، اور جتنا میرا مرتبہ ہے اگر مرتبہ کو میرے کم کر دے گا وہ بھی جہنمی ہے۔ تو ہمارے پاس تو کوئی آلہ نہیں ہے، کوئی پیمانہ نہیں ہے ناپنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کتنا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اور تمام انبیاء علیہ السلام سے آپ افضل ہیں، اور آپ کا مرتبہ سب سے اللہ نے بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ، اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو یہ ہماری جو ہے وہ ہمارا عقیدہ یہی ہے، اور ہمیں یہی عقیدہ رہنا چاہیے۔ ہمیں اس سے بڑھا چڑھا کر کے یا کم و بیش کر کے بات کرنا، یہ ہمارے لیے پھر مشکل بن سکتی ہے، ہمارے اعمال ضائع بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم نے اگر بیان زیادہ کر دیا، جیسے کہ کچھ علماء کرام اللہ سے بھی اوپر لے جاتے ہیں آپ کا رتبہ کو، تو یہ نامناسب بات ہے۔ اللہ اللہ ہے، پیغمبر پیغمبر ہے۔ اللہ کی جو شان ہے وہ نبی کی شان نہیں ہے۔ تو یہ علماء کرام اس پہ جھگڑتے ہیں اور اپنے کو بڑا ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہ تکبر کی نشانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بس میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ کا مرتبہ سب سے عظیم ہے، اور اللہ کے بعد آپ کا مرتبہ ہے،
اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ سب کا مرتبہ ہے، لیکن اللہ سب سے عظیم ہے، اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ عقیدہ بنا لیجیے، آپ کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کوئی چیک کرنے کے لیے، نہ آپ کے پاس اتنی تعلیم ہے کہ آپ بتا سکیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ اتنا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا اتنا ہے۔ آپ کے پاس کوئی اس کی نہیں۔ اللہ نے ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزہ دیے۔ کسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ ملا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملا، جو ابراہیم خلیل اللہ کو ملا وہ موسیٰ کلیم اللہ کو نہیں ملا۔ تو اس طریقے سے اللہ نے سب کو ایک ایک معجزہ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اپنا ایک معجزہ، ہزاروں لاکھوں معجزہ ہیں آپ کے، شمار ہی نہیں کر سکتا کوئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ جو بحث کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ کا مرتبہ اللہ سے کم ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہے۔ بس یہ یقین رکھیے، فساد کا ختم۔ لیکن یہ فسادی مولوی جو ہے یہ بات کو طول دے کر کے اور لوگوں کو بھڑکاتا ہے، آپس میں لڑواتا ہے، فرقہ بندی کرتا ہے پیسہ کمانے کے لیے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول اطہر کو یاد رکھیے کہ آپ کا مرتبہ جتنا ہے اس سے زیادہ اگر کوئی بیان کرے گا وہ جہنمی ہے، آپ کا مرتبہ کو کم کرے گا وہ بھی جہنمی ہے، لہٰذا اس سے بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اب یہ مولانا صاحب ہیں نور مصطفی، یہ ذاکر نائک کے خلاف خوب باتیں کر رہے ہیں تاکہ ان کو ان کے مسلک کے لوگ خوب نوازیں اور ان کا نام بلند ہو جائے۔ یاد رہیے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین۔ جس نے بھی غرور کیا، تکبر کیا، وہ جہنم میں رہے گا۔ آج علماء کرام میں میں دیکھتا ہوں کہ بہت زیادہ تکبر ہے اور متقی بھی بنتے ہیں، جبکہ متقی کی 5 علامات ہوتی ہیں۔ یہ 5 علامات جس میں آپ دیکھ لیں سمجھ لیں وہ متقی ہے۔ نماز روزہ متقی کی علامت نہیں ہے۔ نماز تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہماری ڈیوٹی ہے نماز پڑھنا اور رمضان میں فرض روزہ رکھنا، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ اس کو ہم عبادت نہ سمجھیں۔ عبادت اصل وہ ہے جو ہم اپنے اللہ نے جو بتایا ہے اس سے بھی بڑھ کے ہمیں کرنا چاہیے۔ جیسے کہ زکوٰۃ فرض ہے، آپ کو تو دینا پڑے گا، لیکن متقی لوگ جو ہیں زکوٰۃ تو دیتے ہیں لیکن صدقات، عطیات، یہ چندہ وغیرہ دیتے رہتے ہیں، اللہ کے راہ پہ روزانہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ متقی کی پہلی علامت ہے۔ دوسری علامت، متقی لوگ غصہ نہیں کرتے۔ یہ علماء اکرام کو تو اتنا غصہ آتا ہے کہ یہ مدرسہ میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی ٹانگیں توڑ دیں اور کتنے بچے کو مار ڈالا، اتنا مارا کہ مر گیا وہ بچہ۔ یہ سب مقدمات آپ لوگ بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ متقی کو غصہ نہیں آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذات کے لیے کبھی زندگی میں غصہ نہیں کیا۔ آپ کے ساتھ طائف میں کیا ہوا معاملہ، لیکن آپ کو غصہ نہیں آیا، آپ دعا کر رہے ہیں۔ آپ کو کوئی برا بھلا کہتا کافر، آپ مسکرا دیتے اور وہ پھر آپ پر ایمان لے آتے تھے۔ یہ ہے متقی کی پہچان۔ اور متقی غصہ کو پی جاتا ہے اور بدلہ نہیں لیتا ہے۔ متقی سے گناہ ہو جائے تو متقی گناہ کا فوراً توبہ کرتا ہے اور اس گناہ کو دوبارہ نہیں کرتا ہے۔ یہ متقی لوگ ہیں۔ اور یہ علماء کرام جو آج کل باتیں کر رہے ہیں ان کو تو ذرا سا آپ ایک سوال کر لیں، یہ جوش میں آ جاتے ہیں، آپ کو بس چلے تو قتل کر ڈالیں، اور متقی بنتے ہو تم لوگ، اور ذاکر نائک کو برا بھلا کہتے ہو۔ ذاکر نائک اتنا بڑا اسکالر ہونے کے باوجود اس کے اندر تکبر میں نے نہیں دیکھا اور نہ وہ غصے میں کبھی آیا۔ کیسے کیسے لوگ اس سے سوال کرتے ہیں کافر لوگ، لیکن وہ ان کو محبت کے انداز میں جواب دیتا ہے جیسے کہ ایک مبلغ کو جواب دینا چاہیے۔
اور تم لوگوں سے میں نے ایک علماء صاحب کو دیکھا تھا، ایک بڑے صاحب نے سوال کر دیا جمعہ کے دن، وہ ان کا بس چلے تو بڑے صاحب کو تو دھکا تو دے ہی دیا انہوں نے، ہٹایا ایسے ایسے کر کے، بس مسجد کا احترام رکھا انہوں نے، ورنہ اگر وہ مسجد میں مقتدی نہ ہوتے تو وہ بڑے میاں کو مارتے بھی۔ تو یہ تو آپ لوگوں کا معیار ہے، آپ باتیں کرتے ہیں، آپ کو اگر شکایت ہے ذاکر نائک سے آپ بات کیجئے، بیٹھ کر کے بات کیجئے۔ وما علینا الا البلاغ۔